حاضرین مجلس، عالیان مجلس اور شہدائے ملت جعفریہ، یاد کریں بالاخص بیگم شیخ رحمت علی مرحوم، بیگم شیخ اعجاز حسین مرحوم، مرحوم طلعت نیاز صاحب اور دیگر خاندان کے جو مرحومین ہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ بسم اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وواسع صلوات على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب کے دعائیں ہمارے ساتھ اللهم صل حجتنا السلام صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات على محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے مجالس میں جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی خدا ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایک ہدف ایک آبجیکٹ کے لیے پیدا کیا۔ اگر انسان اس ہدف کو لے کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ انسان کامیاب ہے، لیکن اگر ہدف کو لے کر انسان ناکام ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اس طرح دوں کہ آپ کے بیٹے نے آپ سے پیسے لیے اور یہ کہا کہ بابا میں ایک بہت بڑی بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ بابا کراچی جا رہا ہوں۔ آپ نے اس بیٹے کو پیسے دیے 10-15 لاکھ، کراچی گیا، واپس آیا۔ ہاں میرے لال بتاؤ کیا کیا؟ کہ بابا وہاں پہ گیا، رہنا تھا تو لہٰذا میں نے ایک اچھی سی ہوٹل بک کروائی، 5 دن ہوٹل میں رہا۔ کتنا خرچہ آیا؟ بابا کوئی 4-5 لاکھ خرچ ہو گیا۔ اچھا جب کنوینس کی ضرورت تھی میں نے رینٹ پہ گاڑی لی، ٹھیک ہے میرے لال کتنا خرچہ آیا؟ بابا 2-2.5 لاکھ خرچہ آ گیا۔ کھانا بھی تو کھانا تھا۔ اچھا اتنی بڑی ہوٹل کیوں بک کی؟ بابا اسٹینڈرڈ کا ہونا بھی تو ضروری ہے، ورنہ ڈیل کیسے ہوتی؟ باپ نے آخر میں کہا یہ بتا ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ ابھی تک سن رہا تھا ہوٹل پہ خرچہ ہوا، کھانے پہ خرچہ ہوا، کنوینس پہ خرچہ ہوا، یہ بتا ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ کہ بابا بس صبح ڈیل ہونی تھی لیکن مجھے نیند آ گئی۔ تو اب باپ کا جو بلڈ پریشر کا ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہو جائے گا کہ تم نے 10-15 لاکھ خرچے بھی کیے لیکن کوئی ڈیل بھی نہیں۔ ایک دوسری طرف دوسرا بیٹا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بابا میں دبئی گیا، ہوٹل میں رہا، اتنا خرچہ کیا، کنوینس پہ خرچہ ہوا، 10-15 لاکھ خرچہ تو باپ ابھی تک سن رہا ہے، مطمئن ہے۔ اچھا میرے لال ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں بابا کروڑوں کی ڈیل ہو گئی۔ اب باپ اسے شاباش بھی دے گا، وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے جتنا اپنے اوپر انویسٹ کیا اس کا ایک رزلٹ تھا، اس نے جتنا اپنے اوپر خرچہ کیا اس کی رزلٹ یہ تھی کروڑوں کی ڈیل کر کے آیا۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے میرے بندے ذرا دیکھ کہ میں نے تیرے اوپر کتنا انویسٹ کیا ہے۔ یہ 2 میٹر کا انسان ہے، فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ذرا سوچ یہ چاند کس کے لیے بنایا؟ یہ سورج کس کے لیے بنایا؟ یہ آکسیجن کس کے لیے بنائی؟ یہ سارے بادلوں کا سسٹم کہ یہاں سے پانی اٹھاتے ہیں آسمانوں پر جا کر نمکین پانی کو فلٹر کر کے میٹھا کر کے تیرے گھروں میں برساتا ہوں۔ تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے میں تمہیں 100 دانے کر کے واپس دیتا ہوں۔ انسان میں نے بکریاں تیرے لیے بنائی، یہ کائنات تیرے لیے بنائی، یہ درخت تیرے لیے بنائے، پوری کائنات اگر میں نے بنائی تیرے لیے بنائی، اور اس کائنات میں اگر کسی کو میں نے اپنے لیے بنایا اے انسان وہ تیرا وجود تھا۔ اس کا مطلب پوری کائنات کس پہ انویسٹ ہو رہی ہے؟ انسان پر۔ یہ کب پتا چلتا ہے؟ دیکھو اللہ نے 2 آنکھیں دی، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے آنکھیں کمزور ہو جاتی تو کہتا ہے مولانا اینک بڑی مہنگی ہے۔ اچھا آج تجھے پتا چلا اینک بڑی مہنگی، اور جب اس نے صحیح سالم آنکھیں دی تھی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس نے 32 دانت تجھے دیے، اور جب ایک نقلی دانت لگوانے جاتا ہے مولانا آج کل دانت بڑے مہنگے ہیں۔ اس نے تجھے فری میں 32 دانت دیے، اس نے تجھے فری میں ٹانگیں دی، فری میں ہڈیاں دی۔ جب تو ہاسپٹل میں جاتا ہے اگر ایک دن بھی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے ہاسپٹل والے آکسیجن کے تجھ سے پیسے لیتے ہیں، تو 70 سال فری میں آکسیجن لیتا رہا۔ 1 لیٹر بوتل بھی پانی کی لوگ منرل واٹر کی تو دنیا والے تجھ سے پیسے لیتے ہیں۔ اس نے ملینز آف گیلنز آف منرل واٹر تجھے چشموں کی صورت میں آسمان سے بارش کی صورت میں عطا کیا، کبھی تجھ سے کچھ مانگا؟
فری کا واٹر، فری کی آکسیجن، فری کی گندم، فری کی نعمتیں، تو ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے کہ سیب کھا لے لیکن دانہ تیرا نہیں، اس کو پھر زمین میں ڈال دے، اس دانے سے پھر کسی اور کو مجھے رزق عطا کرنا، ایک دانہ ڈالتا ہے وہ اس دانے میں مٹھاس دیتا ہے۔ اے انسان، جو پانی تو نے زمین کو دیا تھا اس پانی میں ذائقہ نہیں تھا، لیکن اس پانی کو ذائقے دار بنا کے زمین سے پھر نکالا کس نے؟ میں نے تو بے ذائقہ پانی زمین کو دیا اور زمین سے میٹھا آم بنا کے اس نے اس کو میٹھا ذائقہ دیا، کبھی کھٹا ذائقہ دیا۔ تو نے بے رنگ پانی ڈالا تھا، میں زمین سے رنگ برنگ کر کے تجھے باہر جوسس کی صورت میں پانی دیتا ہوں۔ کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں مانگا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تجھ پہ انویسٹ کر رہا ہے، تو ایک ڈیل کرے اس کے ساتھ۔ جب روح بدن سے نکلے گی تو خدا یہی سوال کرے گا اس باپ کی طرح، ہاں بتا کیا کر کے آئے، کھایا پیا، شادی کی، گھوما پھرا، ڈیل ہوئی کہ نہیں؟ علی سے ڈیل کی تھی، حسین سے ڈیل کی تھی، سید الشہداء سے ڈیل کی تھی، وہاں کہے گا خدا میں سویا رہا، ڈیل کرنا بھول گیا۔ تو اس وقت جس طرح تمہارے ماں باپ کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، اللہ کا کوئی ٹیمپریچر ہے تو نہیں کہ وہ ہائی ہو یا لو ہو، لیکن اس کا غضب، اس کا عذاب بڑا شدید ہے، کیونکہ تم نے میری نعمتوں کو ضائع کیا۔ کیا کیا تم نے؟ حیوان کی طرح جی کر رہا ہے، اول ہو نطفہ آخر ہو جیفہ، ابتدا نطفہ تھا آخر میں سڑا ہوا گوشت تھا، اس بیچ میں امڑتی ہوئی بس تمہاری خواہشیں تھی۔ اے کاش موت اور مرگ کے درمیان اور پیدائش کے درمیان تو ایسا بن کے ایسی ڈیل کر کے آتا جیسے تمہارے پروردگار عالم کا خدایا کیا ڈیل کروں؟ تو خدا قرآن میں آواز دیتا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اے بندے، تمہاری فطرت میں ہے کہ تو تجارت اور بزنس کو پسند کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ڈیل کر اور بزنس کر، اپنے رب کے ساتھ تجارت کر۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اس تجارت کا پہلا انعام خدا تجھے یہ دیتا ہے، تنجیکم من عذاب علیم، تجھے علیم ترین عذاب سے خدا بچا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز، دنیا میں آئے ہو کس کے ساتھ ڈیل کرنے؟ پروردگار عالم کے ساتھ ڈیل کرنے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ محمد و آل محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکثر ہماری جو مجالس ہوتی ہے وہ ون سائیڈڈ مجالس ہوتی ہے، اس میں کافی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ لیتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو منی کلپس بنتے ہیں اس کے کمنٹس بھی پڑھ لوں۔ تو ہم نے گفتگو کی تھی زیاد بن نبی پہ، تو بڑی گالیاں پڑی مجھے، برا بلا میں زیاد بن نبی کو کہہ رہا تھا، پتہ نہیں برا ان کو کیوں لگ گیا۔ اس نے ابن زیاد کے بارے میں اور اس کے آبا و اجداد کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ اور ایک میں نے کل بات کی تھی انسانی فطرت پہ، کہ مرد کی فطرت میں ہے کہ مرد بہادر ہو، عورت کی فطرت میں ہے کہ عورت بزدل ہو۔ اس پہ بھی بہت، یعنی ایک کمنٹ پہ اور اس کے رپلائی پہ تقریباً 36-40 رپلائی تھے۔ اکثر خواتین کو جو ماڈرن ذہن رکھنے والی خواتین ہیں، جو سیکولرزم ان کے ذہنوں پر بڑا سوار ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا نے فیور کی ہے اس خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ عورت اپنی فطرت کو چھوڑ دے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خاتون کو ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے وہ فعل کیا وہ بندہ اچھا تھا، اس کا فعل تو برا ہے، لیکن چوری تبھی ہوتی ہے جب آپ چور کو موقع دیتے ہیں۔ اب وہ تو حکومت کا کام ہے، سوسائٹی کلین نیڈ ہونی چاہیے، لیکن جزا اور سزا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں تو ان اسباب سے بچ جن اسباب سے بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔
اب جب تم مبتلا ہو گئے سزا اپنی جگہ پر ہے. اور یہی سیکولر مائنڈ رکھنے والے جو خود کو ہیومنسٹ بھی مانتے ہیں، یعنی انسانی اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی مولانا کوئی پس منظر میں جو مولا علی کا فرمان ہے کہ ماں فرماتے ہیں عورت کے لیے بہتر یہ کہ بزدل رہے، اس کی فطرت میں ہے، عورت کی فطرت میں ڈر ہے. اگر یہ اپنے ڈر کو ختم کر کے بہادر بن کے باہر نکلے گی، نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، نقصان اسی کو ہوگا. لیکن اب اگر کوئی نقصان میں آ جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے اگر کسی نے ایسی خطا کی ہے تو اسلام میں اس کے لیے سزائے موت ہے. اور پھر جب اسی انسان کو ہم مارنے کا کہتے ہیں کہ اس کو علل اعلان پھانسی دی جائے، پھر کہتے ہیں کہ مولوی دہشت گرد ہے. یعنی اس عمل کو روکنا چاہیں گھر سے نہ نکلو تو کہتے نہیں ہم نکلیں گے. پھر جب کسی برائی فعل انجام سر انجام پا جاتا ہے ہم کہتے ہیں سزا دو، کہتے ہیں نہیں سزا بھی نہیں دیں گے. دونوں طرف میں انسان کنفیوز ہے. کنفیوز کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اہل بیت کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر اہل بیت کے راستے کو، ہم مسلمان تو ہیں، ہم شیعہ بھی بن گئے، علی ولی اللہ بھی پڑھ لیا، لیکن کل جس طرح میں نے مجلس میں کہا فطرت کا سب سے بڑا جو مقابلہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کلچر کے ساتھ. کہ مولانا بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر جو ہیں یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عورت کے لیے بہترین مقام شوہر کا گھر ہے، اور اگر شوہر نہیں تو کیا یہ کمانے نہ جائے؟ بھائی پھر ایسی سوسائٹی بھی تو بناؤ نا جس سوسائٹی میں تم کمانے جاؤ اور تمہاری عزت باقی رہے. تم کتنی ماڈرن سوسائٹی بناؤ گے؟ کیا مور دین امریکہ کی سوسائٹی زیادہ ماڈرن بناؤ گے؟ ہر 6 منٹ میں کچھ، اس سے بھی بڑی خبریں، ہر 6 منٹ میں امریکہ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ہر 6 منٹ میں. پھر کتنی مولانا پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ وہاں رپورٹ ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اتنی بدکاری نہیں ہے، اور وہ بھی اس لیے کیونکہ یہاں کچھ اسلامی اقدار ہیں جس کی وجہ سے جوان بچے ہوئے ہیں، معاشرہ بچا ہوا ہے. خواتین میں پھر بھی یہاں حجاب ہے کہ نسبت امریکہ ہے. اور یہ تو امریکن سوسائٹی کی رپورٹ ہے. امریکہ کی فوج میں جو فوجی خواتین ہیں آپ ان کی رپورٹ پڑھیں گے پریشان ہو جائیں گے. شاید کوئی ایسی خاتون ہو جس کے ساتھ جاتی نہ ہوئی ہو. بھائی وہ تو آپ سے زیادہ ماڈرن ہے، وہ تو آپ سے زیادہ سیکولر ہیں، لیکن کیوں ان کو نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ الہی قانون ہے، جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو اسے نقصان ہونا ہی ہونا ہے. یہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں زہر پی لوں گا اور بسم اللہ کر کے پیوں گا اور مجھے نقصان نہیں ہوگا. ہر شے کا اپنا اثر ہوتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے کبھی بھی فطرت سے ہٹا نہ کرو. یہ فطرت ہے جو تمہارے بچوں کو بچاتی ہے، تمہارے جوانوں کو بچاتی ہے. سب بات پڑھیں محمد و آل محمد. جس طرح میں نے کہا نا کہ بعض اوقات ہماری زبانوں پر نام حسین کا ہوتا ہے لیکن ہم کام یزید کا کر رہے ہیں. نام حسین کا کام یزید. کیسے؟ میں نے مثال دی تھی اسی ممبر سے، قصیدہ حسین کا پڑھے اور دھن انڈیا کے گانے کی لگائے. بہت اچھے. یہ کیا ہے؟ نام حسین کا کام یزید کا کیا جائے. لفظوں میں اثر ہوتا ہے، خوشبو میں اثر ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی یہاں میں امام حسین کے حرم کی خوشبو لگا کے آؤں، اگر آپ کربلا ہو کر آئیں خوشبو جیسے ناک میں آئے گی حسین کا حرم یاد آ جائے گا. یہ خوشبو میموری رکھ دی ہے. اگر آپ حرم امام رضا پہ آئیں، میں عطر امام رضا لگا کے آؤں، فوراً آپ کا ذہن کہاں جائے گا؟ امام رضا کی طرف. کیوں فرمایا جب نماز پڑھو تو عطر لگاؤ تاکہ جب جب یہ خوشبو آئے تب تب تجھے نماز یاد آئے. اس خوشبو میں میموری ہے. ہر شے میں لفظ کربلا لوں گا ذہن کربلا چلا جائے گا، میں لفظ نجف لوں گا ذہن نجف چلا جائے گا. فرمایا نام میں اتنی طاقت ہے. علی کا نام لو اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو مومن ہے، چہرہ بگڑ جائے تو منافق ہو جائے. ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں اثر خراب ہو جائے تو تمہارا وجود خراب ہو جاتا ہے. یہ جو دھن تم سن رہے ہو تو ذہن کہاں جا رہا ہے؟ انڈیا کی فلم میں جا رہا ہے.
حسین کی مجلس میں تو نہیں جا رہا، فوراً ذہن کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ذکر حسین ایک ایسی محفل ہے جس میں آؤ تو ذہن ہمیشہ حسین کی طرف رہے۔ پہلی وصیت جو مولا علی نے حسن بن علی کو کی کہ میرے لال تقوی اختیار کرو اور اپنے امور میں نظم پیدا کرو۔ یقیناً آج ہمیں دیر ہو گئی اور اس دیر کے پیچھے بھی ایک نظم کا تھوڑا غصہ بھی ہے مجھے اور تھوڑی ہنسی بھی آ رہی ہے۔ یہ شاید میرے 1.5 مہینے کے ٹور کا ورس ڈے تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں دیر سے پہنچتے ہیں اور دوسری مجلس پہ ہمیں پہنچنا ہوتا ہے تو وہ مجلس اگر دیر ہو جاتی ہے دوسری مجلس بھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب دوسری مجلس پہ ہم پہنچے گوجرا، وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ اذان میں رہتا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ کنی مولانا کمالیہ سے اتنے لوگ اطراف سے آئے تھے، سب کہہ رہے تھے مولانا آئیں گے نہیں، کراچی کا مولانا یہاں کیسے آئے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ جسٹ آ کے فوٹو نکلوا لیں ہمارے ساتھ، کل یہ جھوٹ نہ ہو کہ مولانا نہیں آئے تھے۔ یہ ایشوز کیوں ہوتے ہیں؟ مولاناز کے پیچھے باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ میں سخت کمرشلزم کا مخالف ہوں۔ وہ مولوی جو کمرشلزم میں جاتے ہیں، بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ممبر سے ان کے خلاف پڑھا ہے، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہو جاتی ہے۔ ایک کراچی کی مجلس میری اسی طرح مس ہوئی کیونکہ میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، انہوں نے ایک ایسی گاڑی پہ چڑھا دیا اور جیسے ٹول کراس کے گاڑی وہیں رک گئی۔ اب 1.5 گھنٹہ لگا دوسری گاڑی چینج کرنے میں، پہنچے وہ مومنین کہیں گے مولانا نے وعدہ خلافی کی۔ تو ہمیں مجبوراً ڈیمانڈز کرنی پڑتی اور میں نے تہیہ کر لیا آج کے بعد تو ڈیمانڈ کریں گے، کم از کم بھائی سواری آپ اچھی دو، بندہ مقام پہ پہنچ جائے۔ اور ہنسی اس بات پہ آئی کہ ایک واقعہ ایک مولانا کا، تو اس ٹینیور میں میرے 2 موبائل چوری ہو گئے۔ اب مجلس میں جا رہے ہیں، سننے والا بھی مومن، علی والے کی چیزیں چوری کر رہا ہے۔ ایک یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک میرا بحریہ ٹاؤن پنڈی میں موبائل چوری ہو گیا، دوسرا آج ہم مجلس پہ گئے، پتہ نہیں کسی بندے خدا نے پسند آ گیا ہوگا اور اس نے اٹھا لیا ہوگا۔ مہنگے موبائل میں رکھتا نہیں اور اتفاق سے یہ کسی مومن نے گفٹ کیا کر لیا، میں نے بھی نہیں تھا، سیدھی بات ہے۔ آسٹریلیا کا ایک مومن تھا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس نے گفٹ کیا تھا 10 مولانا آپ اپنے مجالس رپورٹ کروائیے گا۔ غصہ بھی آیا لیکن ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی۔ غصہ اس بات کا اس میں مٹیریل ملا بہت تھا مجالس کا اور لیکچرز کا، اور ہنسی اس بات پہ کہ ایران کے ایک مولانا تھے، وہ رات کو گھر گئے اور جیسے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ چور نے بڑی محنت کر کے مولوی صاحب کے پورے گھر کو سمیٹا ہوا ہے اور اب اٹھانا چاہتا ہے۔ دیکھو علی والوں کی چوری بھی علی والی ہوتی ہے۔ سارا سامان اس نے جمع کر کے مولوی کے گھر میں، سارا سامان جمع کر کے جب اٹھانا چاہتا اس نے کہا یا علی۔ مولوی صاحب نے کہا بندے خدا، میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے۔ ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ ہم نے حسین حسین کر کے جمع کیا اور یہ ایک یا علی کر کے موبائل لے کے چلا گیا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ نظم الامور بہت ضروری ہے۔ جب ہم نظم الامور نہیں کرتے تو بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کچھ شرعی فرائض ہوتے ہیں ہمارے اوپر، ورنہ اگر میں چاہوں پڑھتا تھا، میں آج سے 6-7 سال پہلے میرا بھی یہی رویہ تھا، پڑھ سکتا ہوں، پڑھنے میں کیا ہے۔ لیکن جیسے میں کراچی کسی محلے میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں اور مجھے گاڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ چند خواتین بے پردہ جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے اور اس محلے کے جوان جو ہے وہ بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، شیعہ ہیں لیکن نماز میں نہیں جا رہے۔ تو شرعاً، یہ لفظ شرعاً استعمال کر، شرعاً جو عالم دیکھ کے ممبر پہ جا رہا ہے، مثلا میں بوتراج ماں بارگاہ میں اوپر آؤں آپ کی ماں بارگاہ میں اور نیچے دیکھوں کچھ خواتین نے پردہ نہیں کیا ہوا، یا بعض مثال دے رہا ہوں، یہاں تو ماشاءاللہ باپردہ خواتین ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر کسی ماں بارگاہ میں آپ جائیں مولوی یہ دیکھیں کچھ خواتین بے پردہ ہیں یا کچھ جوان کسی غلط کام میں مبتلا ہیں یا کچھ خواتین مثلا جورابیں نہیں پہنی ہوئی، تو شرعاً اس مولانا پہ واجب ہے کہ ممبر پہ جائے پہلی گفتگو یہ کرے
تو جب مجھے یقین ہو جائے میرے مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو بے نمازی ہے، مجھ پر واجب ہے میں نماز کا درس دوں۔ اگر مجھے یقین ہو جائے خواتین میں کوئی ایسی خاتون ہے جو بے پردہ ہے، مجھ پر شرعاً واجب ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، میرے اوپر شرعاً یہ واجب نہیں میں خیبر پڑھوں، شرعاً یہ واجب نہیں میں خندق پڑھوں، کیونکہ ہر انسان اپنی قبر میں جائے گا۔ اگر 100 لوگ ہیں تو میں نے آپ کے 100 آورز لیے، 100 گھنٹے لیے، اور خدا قیامت میں پوچھے گا کہ جب تجھے پتا بھی تھا ان میں کچھ بے نمازی بھی ہیں، کچھ بے پردہ بھی ہیں، تو پھر تو نے درس کیوں نہیں کیا تھا؟ تو یہاں پہ مولوی پھنس جاتا ہے، یا اللہ کو راضی کرے یا لوگوں کو راضی کرے۔ تو یہ کنورشن ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو تبلیغ اور راہ خدا میں انسان کا مقابلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی ثقافت سے ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا تھے، وہ کہہ رہے مولانا میں نے شریعت میں پڑھا کہ بھائی شادی میں گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، کہ میں نے ٹھان لی کہ آج کے بعد گانا نہیں ہوگا۔ اب کا جب انسان شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، سب سے شریعت کے راستے میں آتی ہے اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ باپ سامنے آتا ہے، مولوی بن گئے ہو؟ ماں کہتی ہاں تم کب سے مولوی بن گئے؟ اور بعض اوقات کہتے ہیں مولانا یہ ہماری فیملی کا مولوی ہے۔ مولوی ہوتا نہیں ہے، مطلب یہ ہماری فیملی کا وہ بندہ ہے جو شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ تو میں نے تو کہا کہ میری شادی میں باجا نہیں بجے گا۔ اب کہ ہم انڈیا میں رہتے تھے اور باپ بھی چپ ہو گئے، ٹھیک ہے میرے لال باجا نہیں بجے گا۔ اب کا وہاں رسم تھی جب تک باجا نہ بجے لوگ نہیں آتے تھے۔ باپ نے 1 گھنٹہ صبر کیا، کوئی نہیں آیا، 2 گھنٹہ صبر کیا، کوئی نہیں آیا۔ اس نے اٹھ کے باپ اس سے میں کہا باجا تو بجے گا۔ اب باپ کے سامنے میں کیا کرتا کہ مولانا پھر باجا بجا اور شریعت کا بھی باجا بج گیا۔ تو سب سے جو رکاوٹ ہوتی ہے نا دین پہ عمل کرنے میں اپنے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار۔ ہاں بھی مولوی بن گئے ہو کہ شریعت پہ عمل کرنا صرف مولوی کے لیے ہے۔ یہ جو ہم نے ڈگریاں بنائی نا، یہ مولوی ہے، یہ نمازی ہے، یہ اللہ کی ڈگریاں نہیں ہیں۔ چھٹے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا، وہاں لوگ آتے تھے، امام کا درس سنتے تھے اور پھر جا کے اپنے کاروبار کرتے تھے۔ مقاصد ایک فقہی کتاب ہے، قم میں ہر وہ بندہ جو دکاندار تھا یا تجارت کرتا تھا یا کپڑا بیچتا تھا یا سیدھا جو بھی بیچتا تھا وہ کتاب مقاصد کو پڑھتا تھا، کیونکہ تاجر اگر مقاصد کو نہ پڑھے یہ کسب کیسے کرے گا، یہ حرام میں چلا جائے گا۔ ہمارے کتنے بزنس مین ہیں، ان سے پوچھو تم نے مقاصد پڑھی ہے کہ مولانا یہ ہوتی کیا ہے؟ ہم جن طریقوں پہ چل رہے ہیں وہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی سوچ تھی کہ انگریز نے سوچا اگر اس مسلمان کو بے دین بنانا ہے، وہ سعودی عرب کو کہتے ہیں تجھے مسجد بنانی ہے، انگلینڈ کہتا ہے میں تجھے انجینئر دوں گا، تجھے کعبے کے سامنے ایک بہت بڑا برج بنانا ہے میں امریکہ سے انجینئر بھیجوں گا، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے فیصل آباد میں مسجد بنانی ہے میں تجھے خوبصورت مسجد بنا۔ ان کو مسجدوں سے ڈر نہیں ہے، ان کو مجلسوں سے ڈر نہیں ہے، ان کو میرے ماتم سے زنجیر زنی سے ڈر نہیں ہے۔ کس سے ڈر ہے؟ اس کو ڈر یہ ہے کہ مسلمان دین کو مانتا تو ہے پر کہیں یہ دین پہ عمل نہ کر دے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ہاں مسلمان رہے، سیکولر مسلم رہے، محرم آئے تو ماتم کرے، دسمبر کا پہلی ڈیٹ آ جائے، نیو ایئر آ جائے تو یہ ناچ گانا کرے، رمضان آئے تو اس کے سر پہ دوپٹہ آ جائے، اور پھر 31 رمضان جو عید کا دن آ جائے پھر ڈانس شروع ہو جائے۔ یہ آپ کی ٹی وی کا ماحول ہے نا، 30 دن اس خاتون کے سر پہ دوپٹہ ہے، 31ویں دن اتر جاتا ہے۔ یعنی میرا دین ہاف اینڈ ہاف ہے، محرم میں دیندار ہوں، محرم کے بعد بے دین ہوں، سفر میں دیندار ہوں، سفر کے بعد بے دین ہوں، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہوں اور عید کے دن پہ ناچتا بھی ہوں۔ سخت ترین حدیث سنا رہا ہوں اپنے مولا کی۔ امام سے پوچھا گیا چھٹے امام سے، مولا کیا آپ کا شیعہ زنا کر سکتا ہے؟ امام نے کہا آپ کا چاہنے والا سود کھا سکتا ہے؟ کہاں؟ کا نامحرم سے تعلق بنا سکتا ہے؟ کہاں؟ تعجب، کیا مطلب مولا؟ کا پوچھ اور پوچھتا کہ امام نے کہا ہاں ہاں۔ آخر میں اس نے اس کے ذہن میں جو سب سے چھوٹا گناہ تھا نا، اس نے کہا وہ پوچھ لوں، جب یہاں کہہ دیا تو مطلب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے آخری چھوٹا سا سوال کیا کہ مولا آپ کا شیعہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ چھٹے امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور جوان میں آ کر کہا میرا شیعہ جھوٹ
کہ مولا مجھے سمجھ میں زنا کر سکتا ہے، سود کھا سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، اور آپ کے جھوٹ. امام نے فرمایا جب جھوٹ بولے گا یہ سب کام کرے گا، جب جھوٹ نہیں بولے گا کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا. بہترین جوان کراچی میں ہم سے ملا، بیوی جدا ہو گئی، کینیڈا چلی گئی. کیا مسئلہ تھا کہ مولانا انگلینڈ میں پڑھتے تھے، یہ امیر بہت تھی، میں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کیا. میرا بھی بڑا گھر ہے، میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہے، اب کب تک دوسروں کے مال پہ جیتا ہے. ایک دن دوست کی گاڑی دکھائی ہے، میری ہے، دوست کا گھر دکھایا میرا ہے. آخر میں سچ پکڑا گیا. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایک مذہب اور تہذیب ہے روایت کی، ایک وہ تہذیب اور معاشرہ ہے جو تجھے انگریز دے رہا ہے. اپریل فول کیا ہے یہ؟ مولانا مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ ناسور ہے، ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، ہر محرم نامحرم کا تعلق اس کی بنیاد جھوٹ پر ہے. مولانا رشتہ ہو جائے بعد میں سچ بتا دوں گا، ارے جس رشتے کی بنیاد جھوٹ ہو وہ کبھی نہیں چلتا. کیوں تم اس پہ لعنت کرتے ہو؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو جھٹلایا تھا. کیونکہ فاطمہ صدیقہ الکبریٰ ہے، اس بیوی نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا. پہلی نشانی میرے شیعوں کی الصدق فی الکلام، یہ زبان کے سچے ہوتے ہیں، ساتھ دے تو سکتے ہیں لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتے. دوسری نشانی میرے شیعوں کی مولا کون سی نشانی ہے؟ فرمایا میرے چاہنے والے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. دو عادتیں اگر میرے اندر آ جائیں نا، میں نے کسی کا مال لیا اس میں خیانت نہ کروں، میرے مال میں امام زمانہ کا حق ہے میں اس مال میں خیانت نہ کروں. کسی نے 8ویں امام کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا کیا مجھے خمس میں چھٹی مل سکتی ہے؟ امام نے 3 مرتبہ کہا یہ جو خمس ہے عون لدیننا عون لدیننا عون لدیننا، یہ ہمارے دین کا مددگار ہے. اور امام نے کہا کہ میں تجھے اس میں رخصت نہیں دے سکتا جب انسان امانت میں خیانت کرے. پھر اس نے کہا کہ مولا جب محنت میں نے کی، کمایا میں نے آئے، تو پھر میں کسی اور کو کیوں دوں؟ تو بہترین جواب علامہ طباطبائی دیتے ہیں. فرمایا انسان جب تو پیدا ہوا وہ دودھ جو تیری ماں کے سینے میں تھا وہ تیری ماں کا تھا، بنا کس کے لیے تھا؟ ہے ماں کے سینے میں، لیکن ماں کے پینے کے لیے نہیں ہے، وہ تیرے پینے کے لیے ہے. اسی طرح خدا کبھی کبھی تجھے امیر بناتا ہے، وہ دولت تیرے لیے نہیں ہوتی، وہ تجھے علی بنا کے تقسیم کروانا چاہتا ہے. علی حق نعرہ حیدری، امیر علیہ السلام بلند تر صلوات. چھٹے امام ایک دفعہ ممبر پہ گئے، لوگوں نے کہا مولا سنائیے خطبہ. امام نے فرمایا آج میں نہیں پڑھوں گا. کہ مولا کیا مطلب؟ کہ اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو سن رہا ہے، آج یہ بتا کہ تو نے میری باتوں سے سیکھا کیا؟ تو آپ میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اوپر کریں. ماشاءاللہ سچے ہیں آپ. 500 لوگ ہیں، ہاتھ 10 اٹھے ہیں. مجلس میں آنے کا فائدہ کیا؟ میرے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کہ اگر میں مجلس میں آؤں اور اتنے بڑے واجب پر عمل نہ کر سکوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے یا میرے پاس اویئرنیس نہیں ہے. پھر معصوم فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہیں تو مولوی کو پکڑ، مولوی سے پوچھ. یا مجھے مس گائیڈ کیا گیا ہے. کسی نے کہا مولانا میری تو بچت ہی نہیں ہوتی، 100 روپیہ بچتا ہے، اس سے کیا نکالوں؟ میں نے کہا معصوم نے یہ کب کہا ہے تو کروڑ دے. اس نے کہا جتنی تیری بچت ہے، سیونگ سمجھتے ہیں، مہینے کا خرچہ ہو گیا، آپ نے ڈبے میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیے. مثلا خواتین کرتی ہیں 100 روپیہ بچاتی جاتی ہیں، سال میں 10,000 بچ گئے، 5,000 بچ گئے، یہ تیری سیونگز ہے. سیونگ کا 5واں حصہ ان کا حصہ بنتا ہے. 100 روپیہ بھی اگر بچ رہا ہے، 100 روپیہ ایون 100 روپیز بھی اگر بچ رہا ہے، اس سے 20 روپے نکالا کر. اس نکالنے سے امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے.
جتنے بھی واجب اعمال ہیں وہ نماز ہے. کبھی نماز کا فلسفہ سمجھا؟ اتنی تاکید کیوں ہے کہ خدا کہتا ہے نماز اول وقت، نماز اول وقت، نماز اول وقت. مولا بعد میں پڑھ لوں گا. کہ نہیں، نماز اول وقت. کہ مولا اول وقت کیوں؟ کہ میں تیری زندگی میں نظم پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کہوں تو اٹھ جائے، جب میں کہوں تو بیٹھ جائے. اب نماز ہے کیا؟ 2 رکعت نماز کا فلسفہ اگر سمجھ لو زندگی سدھر جائے. بندہ جیسے نماز پڑھتا کہتا ہے اللہ اکبر. اب جیسے اس نے اللہ اکبر کیا، کھانا کھانا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ پانی پینا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ سے بات کرنا حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر ادھر دیکھنا حلال ہے کہ نہیں؟ نہیں. لیکن جب تم نے اللہ اکبر کہا اب تو کھا نہیں سکتا، اب تو پانی پی نہیں سکتا، اب رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھ نہیں سکتا، اب نگاہوں کو وہاں رکھ، اب زبان پہ وہ جملے ادا کر جو جملے میں نے کہے. اپنی مرضی کے جملے بھی نہیں نکال سکتا. فلسفہ نماز کیا بنا؟ اے میرے بندے 2 منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے تیرے رب کو پسند ہے. جسٹ 2 منٹس صبح کو آ جاؤ اور 2 منٹس کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے تمہارے رب کو پسند ہے. نگاہوں کو وہاں رکھ جہاں میں کہوں، ہاتھوں کو ایسے رکھ جیسے میں کہوں، کمر کو ایسے جھکا جیسے میں کہوں، سجدے میں ایسے جا جیسے میں کہوں. میرا ذکر تو بہت ہے لیکن تو اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتا. وہ سورہ پڑھ جو میں نے کہی، وہ الفاظ یعنی زبان وہ کہے جو مجھے پسند، آنکھیں وہاں دیکھیں جو مجھے پسند، ہاتھ وہاں رکھو جو مجھے پسند. کہا میں صبح بلا کر تجھے 2 منٹ کی ٹریننگ دے رہا ہوں. جب تو 2 منٹ ایسے کھڑا ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، پھر 24 گھنٹے ایسے کیوں نہیں کرتا جو مجھے پسند ہے؟ ایک طرح کا یوگا ہے، ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے کہ جب تو 2 منٹ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب تیرے اندر ول پاور ہے، اس کا مطلب تیرا ارادہ مضبوط ہے. کمزور ارادے والا کبھی علی والا نہیں ہوتا. ارادے کو مضبوط کر. جب تیرا ارادہ مضبوط ہو جائے گا، امام فرماتے ہیں تو غلام علی بھی بن سکتا ہے. فرمایا کہ اے انسان، اور کبھی آپ نے سوچا کہ شیطان مجلس میں آنے سے نہیں روکتا، ماتم کرنے سے بھی نہیں روکتا، کربلا چلے جاؤ وہاں بھی جانے سے نہیں روکتا، لیکن اس مظلوم کو نماز سے کیا مسئلہ ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ 2 گھنٹہ مجلس میں بیٹھ لیتے ہو، لیکن کہ مولانا رات کو الارم لگایا صبح اٹھا ہی نہیں، ابھی نیت کی جا کے نماز پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ آ گیا، کام پڑ گیا، نماز پہ جا نہیں سکا. تو جو شیطان تجھے ہر عبادت کرنے دے رہا ہے نماز سے روک رہا ہے، سمجھو تو صحیح شیطان کی نگاہوں میں نماز اتنی حیثیت والی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کی آواز ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو انسان نماز کا پابند ہوتا ہے، یہ نماز کبھی بھی اسے منکر اور فحشاء کی طرف جانے نہیں دیتی. یعنی جو پروپر نمازی بن گیا اس کے لیے گناہ کے دروازے خدا آٹومیٹکلی بند کر دیتا ہے. اس لیے جب آیت اللہ بہجت سے پوچھا جاتا ہے قبلہ شادی نہیں ہو رہی، کہتے تھے نماز پڑھو. کہتے کہ رزق میں تنگی ہے کہ نماز اول وقت پڑھو. قبلہ گھر میں جھگڑا ہے کہ نماز اول وقت پڑھو. ایک تو ہمارے اوپر بڑا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. ایک مومنہ کا شوہر کے ساتھ بگاڑ ہوا اور انہوں نے انگلینڈ کی مومنہ تھیں اور ہمارے دوست مشہد میں ان کو فون کیا اور بعد میں مجھ سے پوچھا کہ قبلہ یہ مولانا کیسے ہیں، تعویذ لکھنے والے تھے. تو میں نے کہا آپ بتائیے دعا آپ نے لی، ان سے اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا مولانا اثر تو بڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیا دیا انہوں نے آپ کو؟ کہا مولانا انہوں نے مشہد سے میرے لیے چینی بھیجی ہے، میٹھی چینی. اچھا پھر کیا کہا؟ اور یہ چینی جو ہے دن میں 2 کپ چائے کے ملا کے اپنے شوہر کو پلانا. تو خواتین سن رہی ہیں روزانہ آپ کو چائے کا کپ ملے گا. کہا کہ یہ چینی چائے میں ملا کے اسے پلانا، اس کی تو ایسا بڑی محبت ہو جائے گی. اچھا میں نے کہا پھر آپ نے شکریہ کے لیے کہا مولانا میں نے 500 پاؤنڈ اسے دیے. میں نے کہا بھائی ہم 2 گھنٹے کی مجلسیں پڑھتے ہیں، 1 کپ چینی کا 500 پاؤنڈ. میں نے کہا تو ملک اچھا کما رہا ہے، دوست ہمارا ہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو اللہ کی بندی، ایک سائیکولوجیکلی پوائنٹ تمہیں بتاؤں. تمہارا شوہر تیرے سے، میں نے کہا اثر ہوا کہ نہیں؟ کہا مولانا اب بڑی گھر میں بہتری ہے، اخلاق کا اچھا ہو گیا ہے، مجھ سے تو محبت بھی کرنے لگا ہے. میں نے کہا کس کا اثر ہے، چینی کا یا مولوی کی دعا کا؟ کہتی مولانا دعا کی تھی، ورنہ چینی تو پہلے بھی میں پلاتی تھی لیکن بڑا اثر ہوا. میں نے کہا نہیں، یہ سائیکولوجیکلی پوائنٹ ہے. مرد کو اچھا لگتا ہے کہ بیوی خدمت کرے،
میں نے کہا کبھی تم چینی چائے پلاتی ہوگی کبھی نہیں پلاتی ہوگی. اب مولانا نے تجھے پابند کر دیا 1 کپ صبح دینا ہے, 1 کپ دوپہر کو دینا ہے, 1 کپ شام کو دینا ہے. اب وہ شوہر بھی پریشان, یہ کہنے پر بھی چائے نہیں پلاتی تھی, جو کہنے پر بھی چائے نہ پلا, بھی سو رہی ہوں ابھی کام میں ہوں, فلاں کو کہہ دیا بنا لو بیٹا بابا کے لیے چائے بنا دو. اب وہ پریشان ہو گیا, اتنی محنت کر کے اٹھ کے جاتی ہے, خود چینی کپ میں ملاتی ہے, بڑے پیار سے آ کے بیٹھ کے کہتی ہے شوہر جی, اور جب تک کپ پورا نہیں ہوتا تب تک بیٹھی رہتی ہے. میں نے کہا اسے پیار کی کمی تھی, اور جب تم نے پیار دینا شروع کر دیا گھر میں آپس میں بناوٹ ہو گئی. تو اگر پہلے دن سے خدمت کرتی تو کبھی گھر میں جھگڑا نہ ہوتا. اور مولوی کا فائدہ ہے, میں باتیں بتا رہا ہوں, مولانا مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. سب بات پڑھے محمد والے محمد. تو ہم فطرت کو نہیں سمجھتے. اگر انسان شریعت پہ عمل کرے, عورت یہ سمجھے میرا مقام گھر میں کیا ہے, مرد سمجھ لے کہ میری ڈیوٹیز کیا ہیں. کچھ ڈیوٹیز شوہر کی ہیں, کچھ ڈیوٹیز خاتون کی ہیں. کہ فرمایا یہ شوہر جب گھر جائے تو کیسے جائے. امام نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے چپلوں پہ کیچڑ لگتا ہے کیا گھر لے کر جاتا ہے؟ کہ مولا نہیں. کیا کہتا ہے کہ مولا پھر چھاڑتا ہوں, صاف کرتا ہوں, پھر گھر جاتا ہوں. کہا ہے مرد جب گھر جائے تو باہر کا ٹینشن اور کیچڑ باہر رکھ کے جائے. ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی نے 2 گالیاں دے دی, سارا غصہ بیوی پہ نکالا, اور بچے کہیں بابا آج غصے میں ہے, بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ اخلاق علی کا اخلاق نہیں ہے. جب گھر جاؤ تو باہر کے سارے ٹینشن باہر چھوڑ کے جاؤ, اور چہرے پر آرامش اور نرمش ہو, اور اخلاق کے ساتھ وارد ہو جاؤ. اور امام نے فرمایا بیوی کیسی ہو؟ فرمایا بیوی کا چہرہ ہمیشہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے. ہر وقت شکایت, فلاں نے یہ کہہ دیا, تیری بہن نے یہ کہہ دیا, تیری امی نے یہ کہہ دیا. وہ باہر دوسروں کی امیوں کی گالیاں سن کے گھر آتا ہے, اور پھر اپنے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو فرمایا چہرہ پھول کی طرح کھلا ہوا ہونا چاہیے. جیسے شوہر داخل ہو یہ کھل کر مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے. جب گھر ایسا ہو جائے گا پھر اس گھر میں بچے بھی علی اکبر جیسے پیدا ہوگا. تربیت اصل گھر سے شروع ہوتی. 50 سال کا یہ بندہ ہو گیا, اسے یہ نہیں پتا بیوی سے بات کیسے کرے. 60 سال کی عمر ہو گئی, بیٹا اب بھی ڈرتا ہے کہ بابا سے کوئی بات شیئر کرے. یہ کیسا اخلاق ہے؟ کیا یہ علی کا اخلاق ہے؟ کیا یہ علی کی رفتار ہے؟ المؤمن مرآۃ المؤمن. امام فرماتے ہیں مومن مومن کا آئینہ ہے. اے مومن بتا تیرا آئینہ کون ہے؟ بہترین آئینہ شوہر کے لیے اس کی بیوی کا ہے, اور بہترین آئینہ بیوی کے لیے اس کے شوہر کا. ایک دن بیٹھ جاؤ اپنی بیوی سے پوچھ میری کون سی عادت تجھے بری لگتی ہے, وہ بتائے کہ اپنی عادت کو دور کرے. اور اے خاتون اپنی شوہر سے پوچھ کہ میری کون سا اخلاق اور عادت تجھے برا لگتا ہے. اس کو اپنے وجود سے. گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ میری عادت آپ کو پسند نہیں, آپ کی عادت مجھے پسند. یہ اپنی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, وہ بھی اپنی عادت کو چھوڑنے کے تیار نہیں. اسے ضد کہتے ہیں. اور شیطان کا شیطان بننے میں سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ضد ہے. تیرے اندر بھی چھوٹا شیطان بیٹھا ہوا ہے, اس شیطان کو نکال دے. جب تو ظلم کرتا ہے تو چھوٹا شمر بن جاتا ہے. جب تو اللہ کا حق کھاتا ہے تو یہ بھی غصب حق ہے. تو انسان جتنے واجبات ہیں یہ تجھے ٹریننگ دینے کے لیے ہے. اللہ نے کہا سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ, کنٹرول بڑھے. اگر تو کھانے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں چل نہیں سکتا. حسین 3 دن کربلا میں پیاسے رہے. 3 دن کس طرح چلے؟ امام سجاد جب اس دربار میں تھے اور لوگ, امام نے کہا مجھے کچھ بولنے دے. آئے خطیب جو لکڑیوں پر بیٹھے ہو مجھے بولنے دو. لوگوں نے کہا یہ کیا بولے گا, کمزور سا, زخموں میں چور چور ہے, یہ کیا بولے گا. لیکن وہ روحانی طاقت تھی جس نے امام سے بلوایا. تو جب تک میرے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں, کا رمضان میں جا پانی پر کنٹرول کر, بھوک پر کنٹرول کر, سارا دن کنٹرول کرتا ہوں, اور افطاری پہ وہ کنٹرول ان کنٹرول ہو جاتا ہے. فائدہ کیا بندہ ہے خدا. آپ دیکھیے نفس کتنا بدبخت ہے. 30 دن رمضان کی, یہ آپ کو ٹرائی کر کے دیکھیے, 30 دن روزے رکھیے, 3 دن عید کے آتے ہیں. اتنا کھاتا ہوں, اس گھر میں دعوت, اس گھر میں دعوت, اس گھر میں دعوت. اب 3 دن کھانے کے بعد چوتھے دن کوئی مومن مجھے روزہ رکھ کے دکھائے. 30 دن کی محنت 3 دن میں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے کم از کم مہینے میں 1 روزہ رکھیں. زیادہ نیک بننا چاہتے ہیں ہفتے میں 1 روزہ رکھیں.
یا 15 دن میں ایک روزہ رکھے تاکہ اس کا وجود، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے۔ دوسرا سب سے بڑا ریزن، یہ سوچئے کہ یہ چیزیں میرے وجود میں کیوں ہیں۔ کئی جگہوں پہ ہم مجلس پڑھتے ہیں، لوگ بہت روتے ہیں، مثلا میں کوہاٹ گیا پیشاب، وہاں تو میں مسائل پڑھ ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ 4 بندے دوڑتے ہوئے آتے ہیں مولانا کی طرف، بالکل وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور کوہاٹ آپ جائیں گے سردیوں کے موسم میں، جب مسائل ہوتے ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، آگ کے انگارے کھاتے ہیں وہ، اور کچھ نہیں ہوتا، آگ کے انگارے کھاتے ہیں۔ عجیب ان کے بالکل سخت مسائل وہ برداشت نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کو آپ پڑھ بھی لیں تو ایک آنسو بھی نہیں بہتا۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں دیکھا، اور ہمارے جو کھانے کا طریقہ ہے، کہ میں نے دانتوں کی مثال دی تھی نا، کہ اللہ نے 4 دانت آپ کو دیے، اس کا مطلب 1 مہینے میں 4 دفعہ گوشت کھانا ہے، باقی سبزی دال کھانی ہے۔ کیوں؟ غذا ہمارے وجود پہ اثر رکھتی ہے۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں، جا کے آپ خود لوگوں کی زندگی میں، جو لوگ روزانہ گوشت زیادہ کھاتے ہیں، گوشت انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جب سختی آتی ہے تو میں پھر رو نہیں سکتا، دعا میں گریہ نہیں آتا، نماز تہجد میں، مولا حسین کے مسائل میں، کیوں مجھے رونا نہیں آ رہا ہے؟ اس کو تلاش کرو کہ ایک بندہ حسین کا نام سنتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، ایک بندہ اہل بیت کے مسائل سنتا ہے، اس کا وجود، اس کا جگر پھٹنے لگتا ہے، اور ایک بندہ سنتا ہے جوں سے منہ تک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور معصوم غذا کا امام سے پوچھا، مولا ہم دلوں کو کیسے نرم؟ ایک امام نے فرمایا کم از کم دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کر۔ کسی کا مولا اولاد نہیں، فرمایا 7000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا کر۔ عمر زیادہ بڑھانی ہے استغفار، رزق میں کمی ہے کثرت سے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آتی ہمارے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے، تو کثرت سے استغفار کرو تاکہ خدا اس گناہ کو بخش دے۔ دوسرا امام نے فرمایا دال کھاؤ، دال انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ وفاتی جنان کھولیے، امام فرماتے جو نماز تہجد پہ نہیں اٹھتا وہ رات کو انار کھا کے سو جائے۔ انار انسان کو تہجد پہ اٹھواتا ہے۔ جس طرح حلال غذا اثر رکھتی ہے، اسی طرح حرام غذا۔ آغائے قمی جنہوں نے یہ وفاتی جنان لکھی، شیخ محدث قمی وفاتی جنان لکھی، ایک طالب علم نے بڑا ضد کیا کہ مولانا فلاں دوست ہے وہ آپ کو دعوت پہ بلانا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے اصرار کے بعد میں جب اس کے گھر پہنچا تو یہ آیات الزام تھے، جب کسی کے گھر میں جاتے تھے ظلمت کو محسوس کرتے تھے، کہ جیسے گھر میں پہنچا مجھے یہ گھر ظلمت بنا لگا، یعنی ایسا لگا اس گھر میں نور نہیں ہے۔ کہ میں سفرے پہ بیٹھا، انہوں نے قبلہ کھائی، میں نے کہا نہیں، بہت اصرار کیا، کہتا میں نے ایک لقمہ روٹی کا اٹھایا اور اس کو اپنا دہی سے، یعنی کھانا سالن بھی نہیں، صرف دہی سے مس کیا اور میں نے کھایا۔ کہ وہ لقمہ کھا کر آیا، آئے شیخ عباس قمی کہتے ہیں 40 دن تک مجھے نماز تہجد نصیب نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹا سا لقمہ حرام کا جب پیٹ میں جاتا ہے تو یہ وجود کیوں بابرکت نہیں ہے؟ میرا رزق پاک نہیں، میرا مال پاک نہیں، انسان قبر میں کیا لے کر جاؤ گے؟ رسول خدا کے پاس ایک جوان آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے بڑی ملکیت چھوڑی ہے، تو ہمارے پاس کیونکہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، ہم یہ ساری جو باپ والد کی ملکیت اور بزنس سے سارا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا اللہ ایسے بچے ہر باپ کو عطا کرے، سارا راہ خدا میں دیا۔ گودام تھے، عربوں کے پاس کھجوروں کے گودام ہوتے تھے، اس گودام میں رسول داخل ہوئے، ساری کھجوریں تقسیم کی، ایک کھجور بچی ہوئی تھی۔ رسول نے اس کھجور کو اٹھایا، دیکھنے کے بعد کہا کہ جتنا تم نے والد کے مرنے کے بعد ابھی تک دیا ہے، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک کھجور دیتا وہ سارے مال سے بہتر تھا۔ اپنی زندگی میں کر کے جا، بچوں کے بھروسے پہ کو چھوڑ کے مت جا، تمہارا ہاتھ دنیا سے کٹ جائے گا۔ کئی لوگ ہم وصیت پڑھنے گئے، باپ نے وصیت کی، مولانا وصیت پڑھی، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، بہن کو اتنا، بھائی کو اتنا، آخر میں اس بیچارے نے وصیت کی تھی مولانا تقریباً اتنے لاکھ میرے جو ہیں میری قضا نمازوں کے لیے میرے بیٹوں سے دے دیجیے گا، یہ میں نے الگ کر کے رکھا۔ ہم نے بیٹوں کو کہا قضا نمازیں پڑھائیں، بیٹوں نے جواب دیا مولانا جب خود نہیں پڑھی تھی تو ہم کیوں پڑھائیں؟ اپنی قبر کا بندوبست یہیں پہ کر کے جاؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ، اس مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ لو، کچھ پتہ نہیں چلتا، یہ دل لہجے میں رک جاتا ہے۔
آپ کی باڈی میں ملینس آف وائرس ہیں، خدا کو صرف آرڈر دینے کی ضرورت ہے، یہ وائرس اس کی باڈی میں لگ جائے. سانس لے بھی رہے ہو، سیکنڈز میں رک بھی سکتی ہے، لیکن حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب کر اس سے پہلے کہ خدا تیرا حساب کتاب کرے. کربلا والے وہ تھے جنہوں نے چند دنوں میں جنت کما لی. یہ لمحے ہوتے ہیں، لحظے ہوتے ہیں کہ تو یہاں جا رہا ہے یا وہاں جا رہا ہے. جب گناہ کا بندہ فیصلہ کرتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، گناہ چھوڑنا ہے یا گناہ کرنا ہے. کرتے ہو تو جہنم میں ہوتے ہو، چھوڑتے ہو تو جنت میں ہوتے ہو. تو انسان سیلف کنٹرول، انشاءاللہ اس کے میں کل تفصیل سے پڑھوں گا کہ یہ باڈی کا سیلف کنٹرول کیسے انسان کے وجود میں آئے تاکہ انسان اعلیٰ ترین مقامات پہ پہنچ سکے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، سلام کریں سیدہ زینب کو، سلام کریں اس ننھی سی سکینہ کو. ہمیشہ دعا کریں کہ خدا اس دل میں حسین کی محبت کو بھر دے. واللہ یہ محبت انسان کو زندگی دیتی ہے، سکون دیتی ہے. چٹائی پر بھی بیٹھے رہو گی نا، پر حسین کی محبت ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. یہ محبت ایسی ہے. اور محبت کب بڑھتی ہے؟ جب انسان کا گریہ بڑھتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسا کرو. یہ زیادہ ہنسنا بھی عوامل قساوت قلب ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، زیادہ ہنسنا، قہقہا لگا کے ہنسنا، اس سے بھی دل انسان کا سخت ہوتا ہے. زیادہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، عقل کم ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے. اے انسان کلام کو کم کیا کر اور زیادہ رویا کر. کبھی نماز کے قنوت میں، کبھی دعائے قبیل میں. جب بھی نماز کے سجدے میں جاؤ تو حسین کے سجدے کو یاد کرو. اے خدا میرا سر سجدے میں آئے لیکن کسی نے مجھے پتھر نہیں مارا. میرا سر سجدے میں آئے پر کسی نے مجھے تلوار سے مارا. کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا ہم نے تو سنا ہے کہ حسین کے بدن پہ بڑے تیر. مولا پریکٹیکلی جس کے بدن پہ اتنے تیر ہوں اس نے سجدہ کیسے کیا؟ سر تو اوپر ہونا چاہیے کیونکہ بدن تیروں پہ لٹک رہا تھا. امام نے کہا تو نے سچ کہا، بدن تیروں پہ لٹک رہا تھا، لیکن حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کربلا کی مٹی کو جمع اتنا جمع کیا یہاں تک کہ حسین کی پریشانی خاک کربلا کی. امام زمانہ فرماتے ہیں جب بھی میں لاہور کی دعا کرو تو خدا کو میری پٹھی زینب کا واسطہ دیا کرو. سنیں کہ زندگی کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اس
بیوی کا ایک لقب ہے صابرہ. حسین خیمے میں جو بھی لاشا لاتے تھے سب سے پہلے آواز دیتے تھے اماں پتا کراتے ہیں زینب کو بلانا. جب قاسم کا لاشا لائے بیوی زینب لاشے کو لے آئی. فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہ بتانا. زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھوں خالی ہے قاسم کا لاشا کہاں ہے. فرمایا میرے زینب یہ جو اس میں قاسم کے لاشے کے ٹکڑے سب سے پہلے زینب لے آتے تھے لیکن فرمایا ایک مرتبہ خیمے میں دو نمے لاشیں ایک لاشا اور کا تھا ایک لاشا محمد کا تھا. پوری بیویاں انتظار میں تھی ابھی زینب آئیں گے اپنے بچوں کو لے گے لیکن کہیں بھی زینب نظر نہیں آئی. ایک مرتبہ فضا خیمے میں گئی کیا دیکھا زینب نے اپنا سر سجدے میں رکھا رو کر کے رہی خدا زینب کی قربانی قبول کر دے. کبھی خیمے سے باہر گئی اپنے بچوں میں نہیں ہوئی. قافلہ کوفے گیا زینب بازار کوفہ میں کبھی اکبر کے سر کو دیکھ کبھی حسین کے سر کو دیکھتی تھی کبھی عباس کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی. رو کر کہتی تھی عباس ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے بالوں کو دیکھو. لیکن زینب نے کبھی مولا محمد کو نہیں دیکھا. قافلہ شام گیا رہائی کا وقت آیا. شام کے زندان میں سب سرائے اکبر کا سرایا اکبر کی ماں نے گود میں لیا. قاسم کا سرایا قاسم کی ماں نے گود میں لیا. حسین کا سرایا زینب نے گود میں لیا. لیکن فضا کہتی ہے کہ مرتبہ دو کٹی ہوئی گردنیں سب انتظار میں تھے زینب بچوں کو گود میں لے گئے. لیکن زینب کبھی اکبر پہ رو رہی ہے کبھی قاسم پہ رو رہی ہے. کسی پندارے کا بنا دی کیا بچوں سے ناراض ہو. زینب نے کہا پندہ پہ ناراض نہیں ہوں لیکن میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے اور پھر واپس نہیں لیتے. قافلہ کربلا حسین کی قبر پہ ماتم عباس کے روضے پہ زینب نے مرثیہ پڑھا لیکن اپنے بچوں پہ زینب نہیں روئی. قافلہ مدینے پہنچا بی بی زینب نے کہا بیویو میں اکیلی نانا سے ملوں گی. ایک مرتبہ نانا کے روضے میں گئی زینب نے دروازہ بند کیا. بڑی حسرت سے نانا کے قبر کو دیکھا. رو کر کا نانا بڑی دور سے آئی ہوں او نانا نہیں پوچھو گے زینب کیا لائی ہو.
شادیاں نبھائے، او نانا میرے ہاتھوں میں رسیاں، او نانا میرا حسین، او میرا علی اکبر۔ لیکن نانا کے روزے سے باہر گئی سیدھا جنت البلد، لیکن ماں کی قبر پہ زینب نے کوئی لمبے مسائل نہیں پڑے، بس ایک کام کیا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، زینب نے خون بھرا کرتا نکالا، حسین کا کرتا زہرا کی قبر پہ رکھا، عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا، رو کر کہا ماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، او میرے 70 قدموں سے، او شبر کو سینے پہ، او میرے سامنے خنجر چلاتا رہا، ماں مجھے پوچھو میں نے کیسے برداشت، اب یہ جملے میری ماں بہنوں کے لیے ہے، کوئی نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی، ماں کی قبر پہ زینب نہیں روئی، او میری ماں بہنوں زینب کتنا صبر کرتی، ایک مرتبہ پھر کا بی بی عبداللہ بلا رہی ہے، اب زینب گھر جا رہی ہے، جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ زینب کو دیکھا، خاتون وہیں رک جا، ابھی میری بیوی آتی ہوگی، زینب نے کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، ارے زینب اجڑ گئے، ارے میرا حسین مارا گیا، او میری ماں بہنوں زینب ایک ماں تھی، کتنا صبر کرتی، ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، زمین پہ دو لمبے سے مسلے دیکھے، ایک مرتبہ مسلوں کو سینے سے لگایا، کہا مولا محمد اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا زینب کو اٹھا دے۔ زینب کی رون و محمد کے عوض پروردگارہ جو تھے اولاد ہیں انہیں بھی ہم تھے رون و محمد کا اولاد لینا چاہتا پروردگارہ جو بیمار ہیں ہم تھے امام سجاد انہیں شفاء کاملہ کو ہم تھے شہداء کربلا جن مرحومین کے نام لیے خدا جن کے لیے سارے ثواب کی مجلس سے حاضرین بانیان خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو شریعت کا پابند بنا، ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، معرفت اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہمیں باعمل بنا، اے خدا ہمارے قبر و برزخ کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو زیارت امام زمانہ نصیب فرما، ان اعضاء سے جتنے بھی گناہ کی خدا ان گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل صالح عطا فرما، ربنا تقبل منا